السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ ویورز، آج کے پوڈ کاسٹ میں انتہائی سینسٹیو ایشو پر بات کریں گے کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت اور پاکستان میں کشیدگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے بھارت کو واضح پیغام دے دیا کہ اگر ہندوستان ایک بار پھر سے غلطی کرتا ہے تو ابھی نندن کی طرح پھر سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ دوسرے جانب پہلگام واقعے کے بعد افغانستان سے پاکستان میں پچھلے 3 دنوں سے تقریباً 71 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ہم بات کریں گے کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گرد جو داخل ہوئے ہیں اس میں بھارت کا کیا کردار ہے، BLA سے متعلق بھارتی فنڈز کی کیا حقیقت ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی تجزیہ نگار مشتاق یوسفزئی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر ہمیں جوائن کرنے کا۔ سر، سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ بتائیں سر کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت اور پاکستان میں کشیدگی مزید بڑھتی جا رہی ہے، اس سے خطے کی سیکیورٹی پر مزید کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ مانور۔ دیکھیے میرے خیال میں تو یہ دیکھ رہا ہوں نا، جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے تو پاکستان کا جو رد عمل تھا کافی میچور تھا۔ اچھا۔ اور جب میں نے دیکھا تو کسی بھی اس طرح کے بڑے واقعہ کے بعد یعنی ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، اس میں اتنی کیجولیٹیز ہوتی ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھتے ہیں لوگ ریسکیو کرتے ہیں، پھر گرفتاریاں ہوتی ہیں، تفتیش ہوتی ہے، تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کون سی تنظیم یا کون سا ملک اس کے پیچھے ہے۔ اچھا۔ لیکن میرے خیال میں ہندوستان نے بہت جلدی کی، احمقانہ طور پر اس میں غلطی کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس اتنے ٹرینڈ پروڈیوسرز ہیں، فلم میکرز ہیں، کہ وہ جب فلم بناتے ہیں تو آپ کو ایسے سین دکھاتے ہیں کہ آپ کو بالکل یقین نہیں ہوتا کہ یہ فلم ہے۔ اچھا۔ تو میرے خیال میں اگر ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی صاحب کسی فلم ڈائریکٹر سے کہتے ہیں یا فلم میکر سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے آپ ایک سین اسٹیج کریں، ریکارڈ کریں، تو میرے خیال میں زیادہ اچھے انداز میں وہ اس طرح کرتے ہیں ان کے لیے۔ جس طرح انہوں نے غلطیاں کی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس پہ یقین کر سکے گا۔ اچھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ پاکستانی بارڈر سے بہت زیادہ دور ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا ہے تو وہاں پہ انڈین فورسز کی پریزنس بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ چیک پوائنٹس ہے، پولیس ہے، آرمی ہے، تو وہاں پہ موومنٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر کسی کی گرفتاری ابھی تک عمل میں نہیں آئی، اور آپ فوراً جو ہے واقعہ ہوتا ہے اور اس کے فوراً بعد آپ FIR درج کرتے ہیں، اور آپ پاکستان کا انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن جو انہوں نے لینگویج استعمال کی ہے تو ظاہر ہے لوگ پھر کہتے ہیں کہ یہی ملک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اسٹیٹ اوے انہوں نے سارے پاکستانی کو جو انہوں نے ویزے ایشو کیے تھے ان کو انہوں نے کینسل کیا، اور واگا بارڈر بند کیا۔ اس کے بعد انہوں نے دھمکی دی کہ جو ہماری ٹی ہے سنتاس منصوبہ وہ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ سارے عوامل ہیں کہ میرے خیال میں انہوں نے پہلے اس پہ کام کیا تھا، اور یہ ان کے منصوبہ بندی تھی، لیکن جس طرح انہوں نے یہ واقعہ بنا کے اس کے لیے استعمال کیا ہے تو میرے خیال میں یہاں پہ ان کا جو سارا ہے نا منصوبہ وہ فلاپ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے پاکستان دیکھیے، اگر پاکستان انوالو ہوتا تو پھر پاکستان کیسے کہتا کہ اس کی جو ہے فیئر انکوائری ہونی چاہیے۔ بالکل ہم تابعدار ہیں، اور پاکستان نے بالکل کھول کے اپنی مدد آفر کی کہ آپ کے جو بھی خدشات ہیں تو ہم اپنی مدد کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ایکٹیویٹی کی، اس ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی آپ تحقیقات کریں۔ تو میرے خیال میں یہ پاکستان نے بہت برہ دلی کا اور بہت میچور انداز میں رد عمل ظاہر کیا، ورنہ جس طرح کی لینگویج ہندوستانی پرائم منسٹر اور پھر چند وہاں جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں جو کہ ماؤتھ پیس ہے اس وقت BJP کے، تو جو انہوں نے استعمال کی، تو میرے خیال میں پاکستانی حکومت، پاکستانی عوام اور پاکستانی میڈیا نے بہت ہی زبردست اور میچور انداز میں رسپونڈ کیا۔ یعنی یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، عموماً ہمارے لوگ جو ہیں اتنا کیئر نہیں کرتے، جو ہندوستان میں شاید بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جس طرح پاکستان میں سوچتے ہیں، لیکن اب ہندوستان میں سوچتا ہوں کہ ان کے دماغ پہ پاکستان تھوڑا سا زیادہ سوار ہے۔ حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں لوگ بالکل فکر نہیں کرتے کہ ہندوستان بس ایک ملک ہے، ہمیں آزادی ملی ہے،
لیکن اتنا فکر یہاں پہ لوگ نہیں کرتے. اور یہ ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ شاید آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ پاکستان کے مختلف مسائل ہیں، لیکن جب بھی ہندوستان کے معاملے میں اگر پاکستان کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو پاکستان کے جتنے بھی اندرونی مسائل ہیں، قومیتیں ہیں، وہ ساری چیزیں پھر وہ بھول جاتے ہیں. اچھا. اور پھر ہندوستان کے معاملے میں سب پولیٹیکل پارٹیز، تمام اقوام، صوبے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں، پاکستان ہماری جان بھی قربان ہے. تو ہندوستان کو اس کا پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر مسائل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان کے لیے کوئی خطرہ بنتا ہے تو پھر جو ہے کوئی اکیلا ہوگا پاکستان کی دفاع کے لیے. نہیں، پوری قوم پھر ہماری جو فورسز ہیں ان کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو ہندوستان کو اس کا پتہ ہے. تو ایک میرے خیال میں انہوں نے ایک کوشش شاید کی ہوگی کہ پاکستان کا انہوں نے نبض چیک کیا ہوگا. پھر جس طرح ہماری یہاں پہ ڈیفینس منسٹر نے جواب دیا، باقی جو بین الاقوامی توجہ حاصل پرائم منسٹر نے. لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی بہت ساری انوالومنٹ رہی ہے پاکستان کے اندر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اکثر انٹیلیجنس کے ادارے جو ہیں وہ چیزیں شیئر کرتے رہتے ہیں. اور بے تحاشا دہشت گردی ہوئی ہے پاکستان میں، بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئی ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی جو ہمارے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا، بے تحاشا اس میں کیجولٹیز ہوئی. اور میرے خیال میں یہ فرسٹ ٹائم ہے دنیا میں کہ ایک ریل گاڑی جو ہے، ریل پیسنجر، اس کو ہائی جیک کیا گیا. تو اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ تو لوکل کام نہیں ہے، یہ تو بغیر فارن انوالومنٹ کے ممکن نہیں ہے. تو لیکن ہم نے اس طرح اس کو کیش نہیں کیا. یعنی جس طرح ہماری جو فارن مشنز ہیں، اوورسیز ایمبیسیز ہیں، سارے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، یا ہماری جو گورنمنٹ ہے، ہم نے اس چیز کو اتنا استعمال نہیں کیا ہندوستان کے خلاف. ہم تو یہاں کہتے ہیں پاکستان کے اندر اکثر کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے ہندوستان انوالو ہے اور یہ فنڈنگ کرتے ہیں بلا بلا تنظیم کو، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم نے باقاعدہ طور پر آگاہ نہیں کیا. ان کے ساتھ یہ چیزیں ہم نے شیئر نہیں کی کہ کس طرح ایک دوسرا ملک پاکستان کے اندر ٹیررزم کو اسپانسر کر رہا ہے. یہ بتائیں سر کہ پاکستان نے بھارت سے، مطلب پاکستان نے جو بھارت کو یہ جواب دیا نا کہ اگر ہندوستان پھر سے غلطی کرتا ہے تو ابھینندن کی طرح، جو کہ 2019 میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس کا سامنا کرنا پڑے گا ہندوستان کو. تو اس سے کرنٹ کرائسس کے تناظر میں آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو؟ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے. لاسٹ ٹائم جب انہوں نے بارڈر کراس کی تھی اور ایک ایئر فورس کے جہاز کو گرایا گیا تھا پاکستان کے اندر، اور پھر پاکستان نے لوگوں نے پکڑا تھا اور پھر پاکستانی فورسز کے حوالے کیا تھا اس پائلٹ کو، ابھینندن کو. تو میرے خیال میں اگر پاکستانی فوج جو اس موقع پہ نہ پہنچ تو شاید لوگ پھر اس کا کس طرح کام کرتے تھے نا لوگ، کیونکہ اشتعال میں تھے لوگ. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ انڈین جہاز گرتا ہے اور انڈین پائلٹ اس میں ہوتا ہے، تو آپ کو تو پتہ ہے پھر ہمارے لوگوں کے غصے کا. لیکن یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ فورسز بہت ٹائم وہاں پہ پہنچ گئے، ان کو ریسکیو کیا گیا. اور پھر جس طرح ایک ذمہ دار ملک ہے، انہوں نے اس کو عزت دی، جگہ پہ لے کے جائے، اس کی چائے پلائی، جو ٹریٹمنٹ ان کو درکار تھی ان کو پرووائڈ کی، اور بالکل باعزت طریقے سے ان کو پھر واپس کیا گیا 2 دن بعد ان کو. تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ پاکستان جو ہے میرے خیال میں کسی قسم کا ایگریشن نہیں چاہتا. اور ایک میسج ان کو کنوے کیا گیا ہے جو ایک کپ آف ٹی کا تھا نا. اور اس لیے اب ریسنٹلی لندن میں جب ہندوستانیوں نے یا کچھ لوگوں نے پاکستانی کمیشن کے سامنے ایک مظاہرے کیا، تو ایک ملٹری آفیسر سامنے آیا اور ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا. تو ایک سمبولک ہے کہ یہ جو ہے چائے کا کپ ایک بھی سمبولک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا پاکستانیوں میں یا پاکستانی اداروں میں کیپیسٹی ہے کہ وہ رسپانڈ کر سکتے ہیں اور وہ جواب دے سکتے ہیں. اور میرے خیال میں ہندوستان کو یہ پتہ ہے، کیونکہ دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیئر پاور ہیں، ان کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے. تو پر ٹائم بینگ وہ جو ہماری طرح ہے نا فلمی ڈائلاگس کے طور پر کچھ چیزیں کہہ جاتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، لیکن کوئی بھی ملک میرے خیال میں حملہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچے گا. کیونکہ جب ایک نیوکلیئر ملک دوسرے نیوکلیئر ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کنسیکوینسز کیا ہوں گے. تو اس لیے لوگوں کو بھی پریشانی ہے، جو باقی باہر کی دنیا ہے ان کو تشویش ہے، جو ابھی ٹینشن اس ریجن میں پیدا ہوئی ہے اس واقعے کے بعد. لیکن یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ بشمول چین، جو کل ہمارے جو فارن منسٹر ہیں اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کل چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے رابطہ کیا تھا. اور جس طرح پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی
منصفانہ طریقے سے انکوائری ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اس میں کون لوگ شامل ہے. اسی طرح چین نے بھی باضابطہ طور پر مطالبہ کیا کہ اس کی جو ہے فیئر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تاکہ معلوم ہو سکے کہ اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں, کون سے ملیٹنٹ گروپ کیا ہے. ایجنڈا ہے. میرے خیال میں پاکستان کا جو موقف ہے اس کو کافی پذیرائی مل رہی ہے, اور جو ہندوستان کا اسٹانس تھا اس سلسلے میں وہ کافی کمزور ہو رہا ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ فیئر انکوائری ہونی چاہیے کہ کس طرح واقعہ ہوا, کون لوگ شامل تھے, کہاں سے آئے, اور ابھی تک ہندوستان کی طرف سے کوئی اشارے نہیں مل رہے کہ وہ تیار ہیں اس شرط کو ماننے کے لیے. سر جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ابھی نندن کو مطلب 2 دن اچھے طریقے سے بھجوائے, انہوں نے ایک ویڈیو میں بھی کہا تھا, پاکستان آرمی کو اپریشیٹ کیا تھا کہ مطلب بالکل صحیح طریقے سے انہوں نے پاکستان سے بھجوایا ہے. یہ بتائیں سر کہ افغانستان سے پاکستان داخل ہونے والے جو 71 دہشت گرد کو ہلاک کیا گیا, اس حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ ایسے وقت میں ہوا جب کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کرائسس چل رہے تھے نا, اس دوران یہ واقعہ ہوا. تو یہ افغانستان سے پاکستان داخل ہونے والے دہشت گرد کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا مقصد تھا, اس کے پیچھے کیا اسٹریٹجی تھی؟ پہلے تو میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں جو پاکستان نے ابھی نندن کے ساتھ جی. تو دیکھیے پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور پاکستانی فوج ایک منظم ادارہ ہے. تو جب بھی اس طرح کا اسپیشل قیدی آپ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے. اور پاکستان نے میرے خیال میں اسی طرح ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. پاکستانی فوج نے اس کو جو آفیسر تھا ان کو اس طرح ٹریٹ کیا جس طرح لوگ کرتے ہیں, ان کو جان کو ہیلتھ فیسلٹیز دی, ان کو پرووائڈ کی, ان کو کافی کیئر کیا, اور بہت عزت طریقے سے جو طریقہ ہیں دنیا میں آج اسی طریقے سے ان کو پھر اپنے ملک واپس کیا گیا, اور پھر اسی طرح انہوں نے تعریف بھی کی. تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے, جو اچھی چیزیں ہیں ان کی تعریف ہونی چاہیے. جو آپ نے بات کی کہ ان 2-3 دنوں میں پاکستان کے اندر جو لوگ داخل ہوئے تھے افغانستان سے, تو میرے خیال میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہیں لوگ مارے گئے ہیں. کیونکہ اکثر یہ جو ہمارا بارڈر ہے نا پاکستان افغانستان کا, چمن سے چترال تک, تو جی بالکل, تو یہ چونکہ کافی باڑ لگ چکا ہے اور کافی مشکل ہے اس وقت بارڈر کراس کرنا, لیکن کچھ جگہوں پہ لوگوں نے اس باڑ کو خراب کیا ہے, اس کو کاٹا ہے. تو لوگ جو ہیں وہاں سے داخل ہو سکتے ہیں پاکستان میں. تو مطلب میں ایس پی آر نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ 25 اور 26 کی رات کو اور پھر 26 اور 27 کی رات کو انہوں نے کچھ جو ہے لوگ بارڈر داخل کراس کر رہے تھے افغانستان سے پاکستان. انٹیلیجنس کی طرف سے رپورٹ آیا ان کو نا کہ جی میں بتاؤں نا کہ ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ ریسنٹلی ہمارا ایک وفد گیا تھا افغانستان, اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وزیر خارجہ اس کی سربراہی کر رہے تھے, اور انہوں نے بہت اہم میٹنگز کی تھی کابل میں, وزیر اعظم سمیت باقی جو انٹیلیجنس کے لوگ تھے ان سے میٹنگز کی تھی. اور اس میٹنگ میں دونوں اطراف سے گلے شکوے ہوئے تھے, اور پھر کمٹمنٹ ہوئی تھی, وعدے ہوئے تھے, پلیزز ہوئے تھے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, اب دوسرے کے جو مسائل ہیں حل کرانے میں ہم نے مدد فراہم کرنی ہے. تو میں اگر آپ کو بتا دوں کہ یہ اسی کا ایک سلسلہ ہے, اور میری معلومات یہ ہے کہ افغان جو انٹیلیجنس ادارہ ہیں, افغان فورسز نے پاکستانی جو فورسز ہیں, جو انٹیلیجنس کے ان کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ معلومات شیئر کی, اور یہ جو واقعہ ہوا ہے جتنی بڑی کیجولٹیز ہوئی ہے, 54 لوگ جو ہیں ایک جگہ مارے گئے ہیں, 17 لوگ جو ہیں ابھی مارے گئے ہیں, انہوں نے جو بیان جاری کیا. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی تعداد ہے, کیونکہ اس سے پہلے اتنے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے, اور اس کی لاشیں بھی دکھائی گئی ہیں, جو ان سے اسلحہ لیا گیا ہے ریکور ہوا ہے وہ بھی دکھائی گئی ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ اس طرح, پہلے ہمیں اکثر یہ بیانات میں ریسیو ہوتے تھے کہ اتنے لوگ مارے گئے, لیکن کبھی ہمیں باڈیز جو ہیں ان کی تصاویر ہمارے ساتھ کبھی شیئر نہیں کی. لیکن اس دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ ان لوگوں کی لاشیں بھی دکھائی گئی ہیں, اور جو ان سے اسلحہ لیا گیا ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ جو غیر ملکی اسلحہ ہے وہ بھی اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ بھی موجود ہیں. تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ باڈیز اور جو ان سے اسلحہ لیا گیا ہے وہ دکھائی گئی ہے. تو میرے خیال میں یہ فالو اپ ہے, اور ابھی شاید پاکستان بھی کچھ کرے ان کے لیے, کیونکہ ان سے بھی کافی مطالبات ہیں افغان طالبان کے. تو افغان طالبان نے تو اپنا جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ کردار ادا کیا ہے, انٹیلیجنس جو معلومات ہیں ان کے ساتھ شیئر کی ہے, کیونکہ یہ بہت بڑا فورس بارڈر ہے. یہ آپ جو ہیں ہر جگہ پہ اپنا فورس بنا سکتے ہیں, نہ سپاہی کو آپ کھڑا کر سکتے ہیں. تو یہ جو دونوں ممالک ہیں ان کے تعاون کے بغیر اس بارڈر کو سیکیور کرنا
اس کو محفوظ اس کو بنانا یہ محفوظ ممکن بنانا. نہیں ہے. سر جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ ریسنٹلی اسحاق ڈار نے افغانستان کا دورہ کیا نا, انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ افغانستان کے سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. تو پھر سے دہشت گرد یہاں پر جو بارڈر کے ذریعے داخل ہوئے, اس سے مختصر سا جواب دے دیں اس کے. تو دیکھیں نا, یہ تو اس کی مثال ہے نا کہ پاکستان نے اسپیسیفکلی ڈیمانڈ کی تھی افغان گورنمنٹ کو کہ جو یہاں پہ خود کش حملہ آور تیار ہو رہے ہیں کم از کم ان کو روکے, جی جی, باقی ہم نے نپٹا لیں گے باقی جو لوگ ہیں. اچھا, تو انہوں نے وعدے کیے تھے کہ کم از کم افغان سرزمین پہ کوئی بھی خود کش حملہ آور پاکستان کے لیے یہاں پہ تیار نہیں ہوں گے, جو ہوگا تو پھر ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اچھا, لیکن ابھی جو ڈیولپمنٹ ہے کہ اتنے سارے لوگ آئے, ان کو مارا گیا, تو اس بات کی ایک مثال ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو وعدے ہوئے تھے اس پہ عمل ہو رہا ہے. یہ بتائیں مشتاق صاحب کہ BLA جو کہ بلوچستان لبریشن آرمی کو بھارت کے خلاف ایجنسی را سے فنڈز ملنے کے پروگزی وار تناظر میں دیکھتے ہوئے ان فنڈز کے پیچھے کیا اسٹریٹجک وے ہو سکتی ہے یا کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں نا, یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں یا جو جس کو آپ کہتے ہیں نا آزادی پسند, جو اس طرح کے گروپس ہیں, جب بھی یہ کسی ملک کے خلاف لڑتے ہیں تو ان کے پاس ایک ایجنڈا ہوتا ہے. اچھا, اور انہوں نے پاک ارادہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایجنڈا ہے اور ہمارے یہ گولز ہیں, ہم نے اچیو کرنے ہیں. تو پھر یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں فنڈس کہاں سے مل رہے ہیں, اچھا, ہمیں مدد کہاں سے مل رہی ہے. کیونکہ میں نے بہت سارے ایسی تنظیمیں دیکھی ہیں کہ پھر جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعی اس طرح ہیں تو کہتے ہیں ہمارا جنگ ہے اور اس جنگ میں جو ہے ہمیں جس سے بھی سپورٹ ملے گی ہم کریں گے اپنے مقاصد کے اصول کے. تو میرے خیال میں اس میں حیرانگی کی والی کوئی بات نہیں ہے. اگر پہلے تو میرے پاس ثبوت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ واقعی ہندوستان سے ان کو فنڈ مل رہے ہیں, لیکن اگر مل بھی رہے ہیں جس طرح اکثر یہ ہم سننے میں آ رہے ہیں, ہماری جو سیکورٹی ادارے کہہ رہے ہیں, تو اس میں شک بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اس وقت ایک اسٹیٹ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور اس جنگ کو لڑنے کے لیے ان کو وسائل بھی درکار ہے, اسلحہ بھی چاہیے, فنڈنگ, یہ سب کچھ چیز ضروری ہے. تو اس لیے ممکن نہیں ہے کہ انڈیویجول یا چند گروپ چند لوگ ریاست کے خلاف لڑے. وہ ریاست جن کے پاس مضبوط فوج بھی ہو, پیراملٹری فرنٹیئر کور بھی ہو, پولیس بھی ہو, رینجرز بھی ہو, تو اس لیے یہ گوریلا وار جو ہے یہ لڑنا یہ کافی مشکل ہے. یہ بغیر پارن کے اور دیگر ممالک کے ان کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ بتائیں سر, جیسا کہ آپ نے مینشن کیا کہ ISPR کا جو وہ آیا ہے نا کل ایک آرٹیکل یا بیان آیا ہے, ISPR کے مطابق جن ملیٹنٹس کو ہلاک کیا گیا وہ انڈیا کی سپورٹ سے افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے دہشت گردی کے لحاظ سے. تو کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ تو کافی عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ ان کو جو ہے فارن جو ممالک ہے اسپیشلی ہندوستان کا نام سن رہے ہیں کہ ان کو وہاں سے ان کو مدد مل رہی ہے نا. جی, لیکن اس وقت یہ پاکستان میں تھے یہ ملیٹنٹ گروپس, یہ 2014 میں گئے افغانستان. تو جب پاکستان میں بھی تھے تو یہ میں سننے میں آ رہا تھا سیکورٹی اداروں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ یہ ان کو فنڈنگ وہاں سے مل رہی ہے. اب چونکہ یہ افغانستان میں بیٹھے ہیں اور افغانستان میں ان کو اپروچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, تو اس لیے شاید ایسا ہو. لیکن یہ جو ابھی کہتے ہیں کہ بارڈر کراس کرانے میں, تو بارڈر تو یہ آپ کہیں بھی کراس کر سکتے ہیں. یہ اس میں ایسے لوگ ہیں کہ یہاں بھی پیدا ہوئے پاکستان میں, انہی کے بائی علاقوں میں پلے بڑے, یہاں پہ انہوں نے لڑائی لڑی, پھر 2014 میں افغانستان گئے. اب بھی جب میں اور آپ بھی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے پاکستانی طالبان اس وقت ہمارے قبائلی علاقوں میں موجود ہوں گے, پشاور میں موجود ہوں گے, نوشہرہ میں موجود ہوں گے, کیونکہ جنگ ہے, گوریلا جنگ ہے. تو اور یہ تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں. تو یہ لوگ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کس طرح ہم نے چھپنا ہے, کس طرح ہم نے حملہ کرنا ہے. اور پھر یہ بارڈر جو ہے اس کو کراس کرنا عام لوگوں کے لیے تو مشکل ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ ان کو ان جگہوں کا پتہ ہوتا ہے, پہاڑوں کا پتہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ پیدل جا کے 10 گھنٹے اور 15 گھنٹے پیدل جا کے وہ بارڈر کراس کر لیتے ہیں. تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کو فنڈنگ ہو رہی ہو, لیکن میرے خیال میں یہ سارے جو لوگ ہیں یہ تقریباً 20-25 سال سے لڑ رہے ہیں. تو یہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ کہاں سے ہم نے اپنے لیے ریسورسز پیدا کرنے ہوتے ہیں. کیا آپ کو سر نہیں لگتا کہ یہ ایک انڈائریکٹ رسپانس تھا انڈیا کے حوالے سے؟ کون سا؟ یہ جو ملیٹنٹس کا نہیں, اس میں اس طرح ہے کہ یہ آپ اس کو اس طرح لے سکتے ہیں کہ پاکستان کی بہتر اسٹریٹجی ہے
کہ ابھی پہلگام کے واقعے سے پہلے ہمارے جو افغان طالبان یا افغان گورنمنٹ کے ساتھ جو اختلافات تھے مختلف ایشوز کے اوپر، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ڈائیلاگ بہت ضروری ہے، بات چیت بہت ضروری ہے. اور پاکستان نے بالآخر اپنا وفد بھیجا افغانستان، ان کے ساتھ بات چیت کی، ان کو بھی سنا، ان کے گلے شکوے بھی سنے، جو ان کے اپنے گلے شکوے تھے ان کے ساتھ انہوں نے شیئر کی. تو یہ جو بات چیت کے راستے ہے کبھی بند نہیں کرنی چاہیے. اور اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ آج افغانستان اپنے ساتھ تعاون کر رہا ہے، اور پھر وہ اس طرح ہم سے بھی توقع رکھے گا کہ جو تعاون وہ کر رہے ہیں ہم بھی وہ کریں گے. تو میرے خیال میں یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے تو یہ اچھی بات تھی کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہے تھوڑے سے ان نے حل کی طرف گئے تھے. یہ بتائیں مشتاق صاحب کہ سیکیورٹی فورسز نے جن ملیٹنٹس کو ہلاک کیا، ان ٹیررسٹ کے پاس جدید اسلحہ موجود، جیسے کہ آپ نے مینشن بھی کیا کہ ان کے پاس جدید اسلحہ موجود تھی، ان کے پاس یہ اسلحہ کہاں سے آیا اور ان کو فنڈنگ اس اسلحہ کے لیے کون کر رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا. اصل میں نے اس پہ کام کیا ہے، اور 2021 میں اگست 2021 میں جب طالبان نے افغانستان کے اوپر قبضہ کیا تو اس سے پہلے ایسے آثار تھے کہ شاید امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے، اور یہی وہ وقت تھا کہ افغان فورسز، افغان پولیس اپنا اسلحہ بیچ رہے تھے. اور اس وقت جو تھا نا، آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان میں اکثر لوگ کہتے تھے کہ ہم نے افغان طالبان کی کمر توڑی، پاکستانی طالبان کی کمر توڑی ہیں، پاکستانی طالبان کبھی بھی اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ دوبارہ سر اٹھا سکے. تو ان 2 سالوں میں پاکستانی طالبان نے سب سے زیادہ جو فوکس کیا نا 2 چیزوں کے اوپر. ایک انہوں نے اپنی ٹریننگ کے اوپر فوکس کیا کہ جتنے ان کے پاس لوگ تھے فائٹرز، ان کو انہوں نے ٹرین کیا، تربیت دی. دوسرا انہوں نے اسلحہ خریدا افغان فورسز سے، اور جہاں سے بھی ان کو ملتا تھا. امریکہ نے جو جوڑا تھا نہیں، اب اس وقت امریکہ موجود تھا پاکستان میں، لیکن یہ لوگ بیچ رہے تھے اسلحہ. اور کیونکہ اب افغانستان میں بے تحاشا اسلحہ تھا، تو اس لیے جو ساری ماڈرن چیزیں تھی تو اس وقت انہوں نے حاصل کی تھی. اچھا، فنڈنگ کہاں سے آئی؟ تو جو میری معلومات تھے خود ہمیں بتاتے تھے جو ہماری کنٹیکٹس ہیں کہ یہ جو لوگوں سے بدتر رہتے تھے پاکستان میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائبل ایریاز میں، ان کے وادی علاقوں میں جتنے بھی یہ کانکنی ہو رہی ہے، ماربل کی فیکٹریز ہیں، تو یہ سب سے ان کو شیئر ملتا ہے، ایک پرسنٹیج ان کو ملتا ہے. اچھا، جتنے وہاں پہ کنٹریکٹرز ہیں، ٹھیکیدار ہیں، اور وہ ٹرائبل ایریاز کے اندر کام کرتے ہیں، تو کہ مخصوص حصہ جو ہے اپنی کمائی کا وہ ان کو دیتے ہیں. اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر ظاہر یہ ممکن نہیں کہ آپ وہاں پہ کام کر سکیں. تو اس لیے ان لوگوں نے فنڈنگ اکٹھی کی، زیادہ پیسے اکٹھے کیے، اور ان پیسوں کو انہوں نے انویسٹ کیا اسلحہ خریدنے میں اور اپنے لوگوں کو تربیت دینے میں. تو یہ جو اب اسلحہ پاکستان کے اندر استعمال ہو رہا ہے، جو جدید اسلحہ میں اب کہتے ہیں کہ امریکی اسلحہ ہے، تو یہ وہی اسلحہ ہے کہ 2021 سے پہلے ان لوگوں نے ایکوائر کیا تھا. کیا آپ کو نہیں لگتا سر کہ یہ بین الاقوامی مطلب کنٹریز سے ان کو فنڈنگ مل رہی ہے؟ میرے پاس چونکہ ثبوت نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں یہ وہ جنگ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پیسے چاہیے. اور ظاہر ہے کہ یہ تقریباً 30-40 ہزار لوگ ہیں پاکستانی طالبان، ان کے پاس ان کی فیملیز ہیں، بچے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، یہ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے خرچے بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے لیے بڑی فنڈنگ چاہیے. تو یہ ہو سکتا ہے کہیں سے انہوں نے ڈھونڈے ہو، لیکن زیادہ تر جو ان کو پیسہ ملتا ہے تو وہ یہ جو میں نے ذکر کیا، ایک تو بدتر لیتے ہیں لوگوں سے، اتنا بھی ہمارے قبائلی علاقوں میں کام ہو رہے ہیں، یا جو امیر لوگ ہیں، جو کاروباری لوگ ہیں، سب بیچارے بدتر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر پھر آپ کاروبار نہیں کر سکتے. اچھا، یہ بتائیں سر کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی ٹیررسٹ سے مطابق پالیسی اور ایگریسو ایکشن کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جو میرے خیال میں پاکستان نے سب سے جو اہم ملٹری کارروائی کی تھی وہ 2014 میں کی تھی. اچھا، ضرب عضب کے نام سے، اگر آپ کو یاد ہو تو شمالی وزیرستان میں ایک بہت بڑی فوجی کارروائی ہوئی تھی، اور پاکستان میں تو 2 درجن سے زیادہ آپریشن ابھی ہو چکے ہیں، لیکن جس میں کہتا ہوں نا کہ مدر آف آل ملٹری آپریشن، تو وہ ضرب عضب تھی، کیونکہ یہ واحد ملٹری آپریشن تھی کہ اس کے بعد جتنے بھی ہماری 7 قبائلی علاقے تھے، یا پھر جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں، یا خیبر پختونخوا کے ملکان کے علاقے ہیں، سوات، دیر، بنیر، تو ان تمام علاقوں سے ملٹنٹس کا صفایا ہو گیا تھا. اچھا، اور یہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ گئے تھے اکراس دا بارڈر افغانستان میں. اچھا، باقی جو لوگ تھے وہ یہاں پہ رپوش ہو گئے، جو ان نون لوگ تھے نا، جو لو پروفائل کے لوگ تھے. لیکن 2021 کے بعد 22 میں غالباً 21 میں جب ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے،
اس وقت جو PTI گورنمنٹ تھی، تو اس کے بعد ان کو موقع ملا، یہ پھر پاکستان میں اندر آئے، واپس آئے. تقریباً اس وقت 6,000 سے لے کر 8,000 لوگ پاکستان کے اندر اس پیس پروسیس کے دوران آ گئے تھے. اور جب بات چیت ختم ہوئی، نئی گورنمنٹ بنی، تو انہوں نے پاکستان کے اندر حملے شروع کیے. اچھا، بہت شکریہ سر ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا، رائے شیئر کرنے کا. ویورز، آج ہمارے ساتھ مشتاق یوسف زئی نے پہلگام اور افغانستان سے پاکستان میں جو دہشت گرد داخل ہوئے تھے اس حوالے سے ڈسکشن کیا. اگلی پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.